I request Mr. Shahan Usmani, student of MBBS second year, to deliver his speech in Urdu. عزت مآب شیخ الجامعہ نعیمہ خاتون صاحبہ، معزز رجسٹرار محمد عمران صاحب، اساتذہ کرام، معزز سامعین، عزیز طلبہ و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں شاہان عثمانی آپ سب کو 76ویں یوم جمہوریہ کی پرخلوص مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ یوم جمہوریہ دو لفظوں کا مجموعہ جس کو سنتے ہی ہر ہندوستانی کی آنکھوں میں چمک اور دل میں مسرت و سکون کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ انگریزوں نے ہم پر کس طرح کے ظلم و ستم ڈھائے ہیں۔ 1857 سے لے کر 1947 تک پوری ایک صدی لہو میں نہائی ہوئی ہے۔ آخرکار 15 اگست 1947 کو ہمیں انگریزوں کے جبر و تسلط سے آزادی حاصل ہوئی۔ ہمارا ملک ہندوستان انگریزوں کی غلامی سے آزاد تو ہو چکا تھا، مگر ہمارے پاس کوئی مستحکم قانونی نظام موجود نہیں تھا۔ یہ وہ دور تھا جب ہندوستان کا تمام نظام درہم برہم ہو چکا تھا۔ ہندوستان کا سماجی، قومی اور مذہبی اتحاد پوری طرح چکنا چور ہو چکا تھا۔ ہندوستان کی تہذیب و ثقافت، ہندوستانی روایات دم توڑ رہی تھی۔ ہندوستان میں تعصب کی آندیاں چل رہی تھی اور معصوم ہندوستانی جاں بحق ہو رہے تھے۔ ایسے نازک وقت میں ضرورت تھی ایک ایسے آئین کی جو ملک و قوم کی سالمیت اور شناخت کو برقرار رکھے، جو اصوبت اور مساوات کے ستونوں پر اپنی بنیاد رکھے اور جو مذہبی تانے بانے کو ٹوٹنے سے بچا لے۔ ہمارے قائدین کی پرجوش کوششوں کے بعد آج ہی کے دن 1950 میں یہ دستور تشکیل پایا۔ ہمارے دستور میں سماجی، معاشی اور سیاسی انصاف کی بات کہی گئی ہے۔ دفعہ 14 ہمیں مساوات کا حق دیتا ہے، دفعہ 19 ہمیں آزادی کا حق دیتا ہے، دفعہ 23 ہمیں استحصال کے خلاف حقوق فراہم کرتا ہے۔ ہمارا دستور ہمیں ضمانت دیتا ہے کہ ملک کے کسی بھی حصے میں رنگ و نسل کی بنیاد پر، زبان کی بنیاد پر، ذات پات کی بنیاد پر، مذہب و قوم کی بنیاد پر کسی بھی طریقے کا امتیازی سلوک نہیں کیا جائے گا۔ معزز سامعین، یہ جمہوریت ہمیں بآسانی حاصل نہیں ہوئی ہے، بلکہ اس میں کئی اہم شخصیاتی قربانیاں شامل ہیں۔ بھگت سنگھ، اشفاق اللہ خان، مہاتما گاندھی، مولانا آزاد اور پنڈت جواہر لال نہرو چند ایسے نام جن سے ہم سب واقف ہیں۔ آج ہمارے پاس پوری دنیا کا سب سے بہترین دستور موجود ہے اور ہم یہ بات فخر کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس کی، یہ گلستاں ہمارا۔ معزز سامعین، جمہوریت کا مطلب صرف آزادی رائے نہیں ہے، جمہوریت کا مطلب صرف آزادی خیال نہیں ہے، بلکہ جمہوریت کا مطلب یہ ہے کہ ملک کی طاقت قومیت جیتی ہے، ملک کی طاقت یہاں کے عوام ہے اور ملک کا ہر فیصلہ یہاں کی عوام کا ہے اور کوئی بھی باہری طاقت ہمارے فیصلوں میں مداخلت نہیں کر سکتی۔ ایک طرف جہاں ہمارا دستور ہمیں مختلف حقوق فراہم کرتا ہے تو وہیں دوسری طرف ہم پر ذمہ داریاں بھی عائد کرتا ہے۔ ایسا خوبصورت، بہترین اور مکمل لائن صرف ہمارے ہندوستان کے پاس موجود ہے۔ اب یہ سوال بھی ہمارے ذہنوں میں گردش کرتا ہے کہ کیا ہم اس خواب کی تعبیر کو پائے تکمیل تک پہنچا سکے ہیں جو خواب ہمارے بزرگوں نے دیکھا تھا۔ اگر ایسا نہیں ہے تو ہمیں احتساب کی ضرورت ہے، ہمیں خود کو ٹٹولنے کی ضرورت ہے۔ آج ہم یہ بات تو فخر کے ساتھ کہہ دیتے ہیں کہ ہم مساوات کے علمبردار اور انسانیت کے پرستار ہیں، مگر کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارے ذہنوں میں برابری اور مساوات کا کوئی دوسرا تصور موجود ہے۔ چھپا کر آستی میں بجلیاں رکھی ہیں گردوں نے، چھپا کر آستی میں بجلیاں رکھی ہیں گردوں نے، انا دل باغ کے غافل نہ بیٹھے آشیانوں میں۔ تو عزیز سامعین، آج کے دن ہم خود سے عزم کریں کہ اپنے دلوں سے مفاد پرستی اور خود غرضی کو باہر نکال پھینکیں گے، ہمیشہ ایمانداری اور صداقت سے اپنی زندگی بسر کریں گے، اور جن طاقتوں سے ہمارے ملک کی سالمیت کو خطرہ ہے، جن طاقتوں سے ہمارے ملک کی فلاح و بہبود کو خطرہ ہے، ہم ان طاقتوں سے جمہوری اصولوں کی پاسداری کرتے ہوئے مقابلہ کریں گے۔ وطن کی ریت مجھے ایڑیاں رگڑنے دے، وطن کی ریت مجھے ایڑیاں رگڑنے دے، مجھے یقین ہے پانی یہیں سے نکلے گا۔
اب آخر میں طلبہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے میں یہی کہنا چاہوں گا کہ ہم تعلیم کے مختلف میدانوں میں آگے بڑھیں اور نہ صرف اپنے ادارے کا بلکہ پورے ملک کا نام عالمی سطح پر روشن کریں. ایک بار پھر میں آپ سب کو یوم جمہوریہ کی پرخلوص مبارکباد پیش کروں گا. یونان و مصر و روما سب مٹ گئے جہاں میں، اب تک مگر ہے باقی نام و نشاں ہمارا. کچھ بات ہے کہ ہستی مٹی نہیں ہماری، صدیوں رہا ہے دشمن دور زماں ہمارا. السلام علیکم.